شعیب بن صالح التمیمی کر رہا ہوگا. یہ کمانڈر ہوگا اس فوج کا. شعیب بن صالح التمیمی یہ جوان شخص ہوگا، اس کا اکہرا بدن ہوگا اور چھوٹی داڑھی ہوگی. وہ اس لشکر کی قیادت کرتے ہوئے سفیانی لشکروں کے ساتھ جنگ کرتا ہوا آگے بڑھتا جائے گا اور بڑھتے بڑھتے ملک شام سے بیت المقدس تک بہت سارے علاقوں کی فتوحات کرے گا. سفیانی کو خبر ہوگی کہ امام مہدی علیہ السلام مدینہ سے آ گئے ہیں، مکہ ظہور ہو رہا ہے. وہ بہت بڑا لشکر آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجے گا. وہ لشکر جب مکہ سے مدینہ جانے لگے گا تو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہوگا بیدا، دال کے ساتھ، چٹیل میدان، البیدا. اس مقام پر زمین پھٹ جائے گی اور اس کا سارا لشکر غرق ہو جائے گا، دفن ہو جائے گا. یہ واقعہ سن کر شام سے قافلے چل پڑیں گے. چونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک میں ہے اور درجنوں نہیں سینکڑوں احادیث، سیاستہ اور غیر سیاستہ سینکڑوں احادیث اس بات پر شاہد عادل ہیں کہ سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے عین قبل بہت بڑی نشانی مقام بیدا پر اس لشکر کا زمین پھٹنے سے غرق ہو جانا. اس کی خبر پہنچے گی تو ملک شام سے لشکر بھی چلیں گے اور 40 ابدال پوری دنیا سے یکجا ہو جائیں گے. جو آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک سرزمین شام پر 40 ابدال رہیں گے. اس کی بحث الگ ہے کہ ان کا تعلق ملک شام سے کیسا اور کس طرح ہے، وہ اس وقت میرا موضوع نہیں. وہ 40 کے 40 ابدال چل پڑیں گے اور سرزمین عراق کے کل اولیاء چل پڑیں گے. تو اولیاء و ابدال مکہ معظمہ میں آ کر سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کر لیں گے. پھر اس کے بعد شعیب بن صالح ہاشمی کا لشکر چلے گا. امام مہدی علیہ السلام کے ایک بھائی ہوں گے اور بعض روایات میں آیا ہے وہ بھائی والد کی طرف سے ہوں گے، والدہ ایک نہیں ہوگی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ والد کی ایک سے زائد شادیاں ہوں گی. والد کا نام عبداللہ ہوگا اور آپ کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا. حسنی اور حسینی ہوں گے، والد کی طرف سے حسینی، والدہ کی طرف سے حسنی فاطمی. والد کی طرف سے دوسری زوجہ سے آپ کا بھائی ہوگا اور بعض روایات میں ہے کہ آپ کا چچا زاد بھائی ہوگا، اس کو ہاشمی کہا جائے گا. وہ بھی ایک لشکر لے کے چلے گا. یہ سب لشکر مل جائیں گے اور مل کر شعیب بن صالح التمیمی اور الہاشمی کے سب وفد لشکر اور مصطفی سیاہ جھنڈوں کے حامل افواج، یہ سارے سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی خدمت میں آئیں گے اور ایک لشکر عظیم، لشکر جرار امام مہدی کی قیادت میں سوئے شام اور سوئے قسطنطنیہ روانہ ہو جائے گا. ملک عرب پر آپ کی سلطنت قائم ہو جائے گی. عرب کی پوری سرزمین سیدنا امام مہدی کی حکومت و خلافت میں ہوگی. اب آپ عالمی خلافت کے قیام کے سلسلے میں جائیں گے. اب قسطنطنیہ آج استنبول ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکوں کے ساتھ بھی جنگ ہوگی. ترکی کا بھی ذکر کیا اور فرمایا ٹرکی بھی فتح کیا جائے گا. جنہوں نے امام مہدی علیہ السلام کو پیدا کر رکھا ہے اور سال 2 4 5 سالوں میں ان کو نکالنے والے ہیں، ان کے سوچنے کی بات ہے کہ ابھی تو ٹرکی مسلمانوں کے پاس ہے اور جب امام مہدی علیہ السلام فتح کریں گے تو اس کا مطلب ہے یہاں کے حالات بدل چکے ہوں گے. اور قسطنطنیہ روم کا کیپٹل ہوگا. گویا آج کا استنبول یورپ کا حصہ بننے کی طرف تو جا رہا ہے. ٹرکی نے یورپ میں شامل ہونے کا اپلائی تو کر رکھا ہے
انہوں نے 10 سال کنسیڈریشن کے لیے دیے ہوئے ہیں کہ 10 سالوں میں آپ کس حد تک اپنا دین اور ایمان ختم کرتے ہیں. تو آپ کی افواج کی سب سے بڑی چھاونی اور کیپٹل دمشق ہوگا. بیک سپورٹ دمشق سے ملے گی. اور قسطنطنیہ فتح کرنے کے بعد تفصیل آگے عرض کرتا ہوں. پھر آپ القدس پر حملہ کر کے بیت المقدس فتح کریں گے. پھر بلاد روم فتح ہوں گے. روم چونکہ یورپ کا حصہ ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پروبیبلی روم یا قسطنطنیہ اس وقت کے یورپ کا کیپٹل سٹی ہوگا، کیپٹل سیٹ ہوگی. گویا بلاد روم اور قسطنطنیہ کا فتح کرنا اشارہ دیتا ہے کہ اس وقت کا طاقتور حصہ یورپ یہ فتح ہوگا. بیت المقدس کے کیپٹل پر تخت پر بیٹھیں گے. اس کے بعد آپ اپنی افواج پاکستان اور ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے بھیجیں گے. آپ بھی آپ نہیں ہوں گے. میری بات سمجھ میں آئی ہے؟ آپ بھی آپ نہیں ہوں گے. اپنے آپ سے نکل جانا اور اپنا آپ کھو دینا، یہ عمل تو شروع ہو چکا ہے. مگر آپ اپنے لشکر بھیجیں گے ہندوستان کی فتح کے لیے، ہند اور سندھ کی فتح کے لیے لشکر جائیں گے. میں ان کو آگے بیان کروں گا. ہند اور سندھ کی فتح کے لیے جائیں گے لشکر. لو یہاں سے میں سلسلہ احادیث کا آغاز کر دوں اس کے بیان کا. نسائی شریف آپ کو معلوم ہے سیاستہ کی کتاب ہے، اور میں نے اپنے پورے تصور کا خاکہ اور بنیادی طور پہ سیاستہ پہ رکھی، اور پھر دیگر کتب حدیث اور ائمہ حدیث کی تصریحات اور تحقیقات پر. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہند کا غزوہ ہوگا، اور یہ ہند کا غزوہ نہ محمد بن قاسم والا ہے نہ سلطان محمود غزنوی والا ہے. چونکہ کتب حدیث میں ان کا تذکرہ اکثر کتب حدیث میں سوائے نسائی نے کتاب الجہاد میں دیا ہے، مگر باقی تمام کتب حدیث میں انہیں ابواب الفتن میں بیان کیا ہے، اور علامات قیامت کی قرب قیامت کی علامات میں بیان کیا ہے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا مہدی علیہ السلام کے نزول کے ساتھ مل کر بیان کیا ہے، اور قرب قیامت کی علامات میں بیان کیا ہے، جس سے یہ بات اسٹیبلش ہوتی ہے کہ یہ محمد بن قاسم اور سلطان محمود غزنوی کی جو پہلی 2 فتوحات ہیں اس سے مراد وہ نہیں ہے، یہ قرب قیامت کی ادوار فتن کی فتوحات ہیں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند فإن ادرکتها انفق فيها نفسی ومالی فإن اقتل كنت من افضل الشهداء وإن ارجع فأنا ابو ہریرہ المحرر. آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ہند کے غزوہ اور جہاد کا ہم سے وعدہ فرمایا، اور فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا اس ہند کے غزوہ میں تو اپنی جان و مال خود خرچ کروں گا، اور اگر غزوہ ہندوستان میں شہید ہو گیا تو افضل الشہداء ہوں گا، اور اگر بچ گیا تو محرر یعنی دوزخ کی آگ سے، اس جنگ سے بچنے والے دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیے جائیں گے. اسی طرح دوسری روایت کے الفاظ ہیں، حدیث نمبر 3173، پھر حدیث نمبر 3174، یہ نسائی شریف میں، اور پھر تیسری حدیث 3175، اس میں اس بات کی تصریح ہو جاتی ہے کہ یہ جس غزوہ ہند کی بات ہو رہی ہے، یہ پہلے والے اکثر میں نے اس لیے اس کی تصریح کر دی کہ لوگوں کے ذہنوں میں، بعض علماء کے ذہنوں میں، اور عوام جو علماء سے سنتے ہیں
ان کے ذہنوں میں ایک مغالطہ ہے کہ شاید یہ غزوے وہی تھے جو ہو چکے. نہیں، نسائی شریف کی 3 حدیث پہلی 2 حدیثوں کی شرح کر رہی ہے اور اس کے زمانے کی تعیین کر رہی ہے. صوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے مروی ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصابتان من امتی احرزهم اللہ من النار، اصابت تغزو الہند و اصابت تکون مع عیسی ابن مریم علیہ السلام. فرمایا 2 لشکر ایسے ہوں گے جنہیں اللہ نے دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا ہے. ایک لشکر ادھر ہند میں جہاد کرنے والا، دوسرا لشکر ادھر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر جہاد کرنے والا. یہ آیت کریمہ ایک وقت میں 2 لشکروں کا ذکر کر رہی ہے. ہند میں عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے. جب ہندوستان کی طرف لشکر امام مہدی علیہ السلام بھیجیں گے، ہندوستان، سندھ یعنی پاکستان اور پھر چائنا فتح ہوگا. ہند